السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ہی یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب زر کم عیار ہوگا۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جی ناظرین، شاخ نازک پہ جو بھی آشیانہ بنے، آشیانہ جیسا بھی بنے، وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ وہ اتنی دیر، یعنی اس کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ یہ ایک تشبیہ ہے یورپ کی اس ترقی کی جسے ہماری نظروں میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ حالانکہ یہ جو ترقی ہے یہ استعارہ ہے مسلمانوں کے ان کارناموں سے جو مسلمانوں نے تاریخ میں سر انجام دیے تھے۔ لیکن خدا کا کرنا تھا کہ ہوا یوں کہ پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان اپنی تہذیب سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے، اور جو مسلمانوں کے کارنامے تھے دیار مغرب والوں نے انہیں اپنایا۔ یہ ایک استعارے طور پہ انہوں نے اب ہماری جو کارنامے تھے، ہماری جو خدمات تھی مسلمانوں کی، ہماری تاریخ سے لے کے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج وہی یورپ جو دنیا میں سیکولرزم، لبرلزم اور انسانیت کا سب سے بڑا دعویدار سمجھا جاتا ہے، اور آج تک ہماری بولی بالی قوم، ان کا یہی نظریہ ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انسانیت ہے تو یورپ میں ہے، انصاف ہے تو یورپ میں ہے، سب کچھ، یعنی جو بھی معاشرے کے لیے معاشی طور پہ جو بھی اچھائیاں ہیں وہ یورپ میں ہیں۔ لیکن شاید ہم تصویر کے دوسرے رخ سے، جسے میڈیا نے ہمارے سامنے گدلا کر کے پیش کر دیا، اس سے ہم ناواقف ہیں، اور شاید وہ رخ ہم سے چھپایا گیا، تب ہی ہم اس خام خیالی میں ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ یورپ میں ہے، مغرب میں ہے۔ اور تبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک افسوسناک صورتحال ہے پوری دنیا کی، تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن اپنے پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں، اچھا سا ڈاکٹر قوم کی محنت سے بنتا ہے، قوم اس کو بڑا کرتی ہے، قوم اس کو پڑھاتی ہے، قوم اس پہ خرچہ کرتی ہے، وہ جب اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے تو وہ یورپ کا رخ کرتا ہے۔ ایک سائنسدان کو آپ دیکھ لیں، ایک بڑے یعنی ہنرمند جو بھی ایک سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرے، تب وہ کسی اور جگہ کا رخ کرتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ میں ایسے لوگوں کی یعنی بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ درست، لیکن یہ سراسر ناانصافی ہے کہ تصویر کو سراسر گدلا کر کے پیش کیا جائے۔ حقائق جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو مین و عن پیش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شاید ابھی دیکھیں ناظرین، میں آپ کو 3 اپریل 2018 کو، 3 اپریل یعنی آج سے کچھ دن بعد 3 اپریل 2018 کو یورپ میں پنش اے مسلم ڈے کے نام سے ایک دن منایا جائے گا۔
کس میڈیا نے خبر دی ہے یہ آپ مجھے بتائیں. آپ پاکستان میں کتنے سارے ٹی وی چینلز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, صبح و شام وہاں پہ بڑے گھنٹے کے پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہاں پہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے, قوم کو پختون, پنجابی اور بلوچی کے نام سے ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے. لیکن کس نے یہ حقیقت سامنے رکھی ہے ہماری؟ پنش اے مسلم ڈے, یہ ایک ایسا دن یورپ میں منایا جائے گا, یورپ کے مختلف یعنی کنٹریز میں. اس کی ذرا میں آپ ناظرین کے سامنے تفصیل رکھوں کہ اس دن 3 اپریل کو جو بھی شخص کسی مسلمان کو گالی دے یا اس کی تذلیل کرے تو اسے 10 پوائنٹس ملیں گے. ٹوٹل 2500 پوائنٹس کا انہوں نے ایک پیکج دیا ہے, اور اس پیکج کو پھر جس طرح تقسیم کیا ہے میں آپ ناظرین کے سامنے مختصر سا جو ہے نا وہ اس کو رکھوں گا. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے اور کچھ دیگر ایسے یعنی رپورٹیں جو ہم دیکھیں مسلمانوں کے حجاب کے حوالے سے, وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسلاموفوبیا کے نام سے, جو اسلاموفوبیا کیا ہے, کیسے بڑھ رہا ہے, یورپی مسلمانوں کی حالت کیا ہے, ان تمام موضوعات کو اور خاص کر یہ جو پنش اے مسلم ڈے ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنے مہمانان گرامی جو آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے ان کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ ہوں گے برطانیہ سے ذاکر سعید ساحل صاحب, پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں, وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اسی طرح فضل ہادی حسن صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اسی طرح حافظ عبدالرزاق صاحب اسپین سوشلسٹ پارٹی اسپین کے رہنما ہیں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اور اسی طرح عرفان الحق صاحب نمائندہ ہیں دنیا ٹی وی کے برطانیہ میں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس حوالے سے ہم تمام مہمانان گرامی سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے, اسلاموفوبیا وہاں کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کو کیا درپیش مسائل ہیں. تو سب سے پہلے مہمان ہمارے ذاکر سعید ساحل صاحب اس وقت لائن پہ ہیں. السلام علیکم ذاکر صاحب. السلام علیکم ذاکر صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. ذاکر صاحب, بہت سارے سوشل میڈیا پہ سوالات ہیں جو گردش کر رہے ہیں, لیکن حقائق یا تو میڈیا ہم تک نہیں پہنچا رہا یا ہم کوشش نہیں کر رہے جاننے کی. تو آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, برطانیہ میں ہوتے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یورپ میں اسلام سے جو نفرت ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. کیا اس بات سے آپ متفق ہیں؟ وہاں کے حالات کو مد نظر رکھ کے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو وصال ٹی وی کہ ہمیں ٹائم دیا. جی. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹاپک ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں دراصل میں تقریباً 9-10 سال سے لندن میں رہ رہا ہوں, اور میں یو کے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور یو کے کی صورتحال کچھ چیزیں ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اچھا. یہاں پہ اسلام صرف اسلام کی نہیں بلکہ ہر مذہب کی انتہائی کیئر کی جاتی ہے. جی. ہمیں جو ہے نا ہر چیز کی مطلب ہر قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے, ہم کر رہے ہیں. جی. آزادی ہے. اور یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر نہیں آئی کہ ہم مطلب کمپلین کر سکے کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. البتہ یورپ کی کچھ ایسی کنٹریز ہیں جن میں اس طرح کی مسئلے مسائل ضرور پڑے ہیں. جی. اور اس طرح کی جس طرح مطلب غیر مسلم لوگ ہیں ان میں بھی انتہا پسند لوگ ہیں, اور وہ انتہا پسند لوگ جو ہے نا ہمارے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو انتہائی دکھ کی بات ہے. جی. تو یہ جو اور جی ذاکر صاحب بات جاری رکھیں آپ. میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب اس کے لیے ہمارے مسلمان اور اسلام کی جو مطلب ہمارے قائدین ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں اور اسلامی ممالک کے نمائندے ہیں, جی, ہم مسلمانوں کی اس کے بارے میں دنیا کو بتانی چاہیے کہ مطلب جو ہمارے حقدار ہے اس پہ کسی قسم کی کسی کو خطرہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مطلب میڈیا نے اسلام کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پیش کیا ہو, جس طرح کے مطلب کچھ انتہا پسند لوگ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ اسلام مطلب یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اسلام کے بندے نہیں ہے. یہ مطلب کچھ پپیز ہے جو بیرونی ملک اور بیرونی دنیا سے کچھ ڈالرز اور پیمنٹ لے رہے ہیں,
اور ان کی مشن پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی اسلام سے کوئی نہ لینا دینا ہے، اور مسلمان اچھا ذاکر صاحب، صرف جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے لیکن کچھ مخصوص کنٹریز ہیں جن میں یہ مسائل ہیں، تو کیا ان کنٹریز میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسے امتیازی سلوک ہوتا ہے، یا جو دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے انڈیویجول بیسس پہ اس طرح ہے کہ مطلب جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اس میں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی اس طرح لارج کوانٹٹی پہ اس طرح کی بڑی چیز نہیں آئی، جی اور اسلام کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ہمارا جو ہے نا فلسطین اور اسرائیل میں ہو جا رہا ہے، اور جی جس طرح افغانستان میں جو جس طرح سب کچھ میڈی فوکس کر رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو چیزیں مل رہی ہے، اور اسپیشلی شام میں جو ابھی ہو رہا ہے، جی اس کے علاوہ جو دوسری اسلامک نام پہ اسلام کے نام پہ جو ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کی جو ہے نا ان کے بارے میں چیزیں نظر آ رہے ہیں، تو ہر ایک چیز جو ہے نا اس میں اسلام کا نام پہلے آتا ہے، جی اور حالانکہ اس میں اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن میڈیا اس کے ڈفرینٹ انداز سے جو ہے نا، دراصل یہاں پہ دہشت گردی صرف بندوق کی نہیں، جی دہشت گردی کی قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے جو اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اس کی بیک پہ بہت بڑی جو ہے نا گروپس ہے اور بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اسلام کو لوگ وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو اسلام کو یعنی اسلام کے ماننے والے ہیں یا دینی اسلام کے جو مبلغ حضرات ہیں، وہ اس حوالے سے یعنی ان جو شبہات ہیں یا جو الزامات مسلمانوں پہ اور الزام اسلام پہ لگتے ہیں ان کے حوالے سے کام نہیں کر رہے کیا؟ جی بالکل، اف کورس اس پہ بالکل یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ہماری کمیونٹیز، آرگنائزیشنز اور ڈفرینٹ ساری جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، اور حالانکہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو مطلب جن کی ذہن اور دماغ کام کر رہے ہیں، ان کو خود بھی پتا ہے کہ مطلب بیک کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا چیز مطلب نظر آ رہی ہے، تو ان جی کو کس طرح کی پتا ہے، لیکن ایکسٹرنلسٹ اور یا جو انایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا پھر جن کو اسٹڈی نہیں ہوتی، جن کو جو ہے نا چیزوں کے علم زیادہ نہیں ہوتے، اس طرح کے لوگ ہر موجود ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا پھر یہ ریئیکشن ضرور ہوتی ہے، تو اور میں آپ کو اسلام کلیئر کیا کہ یو کے میں ہمیں اس طرح کی چیز جی نظر نہیں آئی، البتہ باقی یورپ میں تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں ضرور ہے۔ اچھا، تو اسلام کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے یس خوف؟ آئی ایگری، جی آئی ایگری، یہاں پہ جہاں تک مجھے اپنی پرسنل تجربہ ہوا ہے، تو اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، جتنا یہ لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شرائط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میڈیا بھی اسلام کا نام جو ہے نا غلط انداز سے پیش کر رہے، اتنا ہی دوسری طرف جو ہے نا اسلام آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا بہتر اسلام کی اسٹڈی وہ کر رہے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور جا کے قرآن پڑھ رہے، اور جا کے جو ہے نا اسلام کی تاریخ کو پڑھ رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے، اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام واقعی بہترین دین ہے، لیکن میں پھر وہی بات کہ ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ، جو بندہ ایجوکیٹڈ ہو، جو بات کو سمجھ سکتا ہو، جو دنیا کی چیزوں کو سمجھ رہا ہو، وہ تو جا کے اسٹڈی کر کے وہ سمجھ جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا، لیکن یہ جو ادھر ادھر کے آپ پینے والے اور پتہ نہیں جو معاشرے میں بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس جی اسلام اور اسٹڈی اور ذہن میں جو ہے ان کی چیز ہی نہیں ہوتی، تو واقعی وہ پھر ان کے پاس سمجھنے کی جو ہے نا وہ طاقت ہی نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس طرح کی کرتوت پہ جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ تو اسلام کے حوالے سے وہاں کے جو مسلمان ہیں یا وہاں کے جو مذہبی جو رہنما ہیں ان کی جو کوششیں ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن رنگ لا رہی ہے؟ اور جی آف دوسری بات، کورس ان کی بھی جی کوشش، جی بالکل ان کی کوشش دن بدن وہ کر رہے ہیں، ہم کے ساتھ ہے، اس طرح کی اسٹرائکس ہو، کوئی بھی اس طرح کی مطلب ایکٹیویٹی ہو جو اسلام کی جس سے اسلام کو فوقیت ملے، تو ان سب میں جو ہے نا ہم دن بدن کوشش کر رہے اور مطلب اپنی ایفرٹس میں ڈال رہے، اور اس کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ذاکر صاحب، یہ جو خواتین، مسلم خواتین کے حجاب کے حوالے سے بہت زیادہ رپورٹیں آ رہی ہیں ان دنوں کے، وہاں پہ اکثر جو کنٹریز ہیں یورپ کی ان میں اس پہ پابندی لگ رہی ہے یا اس پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، یا جو خواتین، مسلمان خواتین حجاب اوڑھ رکھتی ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور میرے خیال سے ان ممالک کے ساتھ جو ہے نا ہماری اسلامک جو کنٹریز ہے
ان کی لیڈرز اور ان کی جو ہے نا آرگنائزیشن ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو ان کے ساتھ بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم اپنی لیول پہ پبلک کا اپنے لیول پہ بات کر رہی ہے، اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس طرح کی چیز ہوگی تو غالباً زیادہ فائدہ ہوگا. اور میرے خیال سے یہ ان کی ہماری مسلمان ممالک کی جو لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ مطلب نقاب پہننا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہماری اولین فرض. میں آپ کی مثال دوں کہ یہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ سکھ لوگوں کی جو ہے نا ٹربن جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک اسپیشل قانون پوری دنیا میں بنایا گیا ہے. ان کے پاس آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس ایک چوری سی بھی ہوتی ہے، جی ان کی مذہب کا ایک خاص وہ ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہو تو آپ کے لیے اپنے پاس نہیں لے کے جا سکتے. آپ کوئی ایلومینیم کا یا پھر اس طرح میٹل کا یا اس طرح اسٹیل کا کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ان کی بڑی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. لیکن ان سارے قوانین میں ان سکھ لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک بل پاس کیا گیا ہے کہ یہ ان کا مذہبی خاص قسم کا ہے. تو اگر یہ بائک پہ سکھ لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے سر پہ اگر ٹربن ہو تو دے ڈونٹ نیڈ ٹو یوز دا ہیلمٹ. ٹھیک ہے، مطلب پوری دنیا میں قانون ہے کہ مطلب اگر بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوں تو اس کو ہیلمٹ یوز کرنا ضروری ہے. لیکن اگر مسٹر سنگھ بندہ کی ہو اور وہ بائک چلا رہا ہو اور اس کے سر پہ ٹربن ہو، وہ ان کی مذہب کا جو خاص ٹربن ہوتا تو ان کو ضروری نہیں ہے. مطلب میں یہ تو ہو سکتا ہے باقی دنیا میں، باقی ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک میں اتنا خاص اس کا کیئر نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے لندن بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ مسٹر سنگھ لوگ جو ہوتے ہیں جہاں کی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ ہیلمٹ کی ضروری ہے، بات بہت ضروری ہے. ہیلمٹ نہ ہو تو آپ کو فائن لکھ سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سے آپ کو روکا جا سکتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسٹر سنگھ بندہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہو موٹر سائیکل تو وہ اگر اس نے اپنی ٹربن لی ہوتی ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں لیتا، اور یہ قانونی ان کو مسئلہ بھی نہیں ہوتا. تو مطلب جو قانونی ہماری بہت سی چیزیں ہیں، جو بڑے چیزیں ہیں جو اسلام کے اولین وہ ہے، تو اس کے لیے میرے خیال سے ہمارے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ آگے اس طرح کے ممالک سے خود جا کے بات کریں اور ان کو ان چیزوں کی ایگری کریں. چلیں جی، بہت شکریہ. جی جی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیڈرز ان چیزوں کو آگے ڈسکس نہیں کرتے. چلیں جی ذاکر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. یعنی ذاکر صاحب کے مطابق یعنی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو قومی یعنی ملکی سطح پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ملکی سطح پہ بات کریں کہ ایسے جو قوانین ہیں دیگر ممالک میں جہاں پہ ہمارے ملک کے باشندے ہوتے ہیں یا ہمارے جو مذہب سے ملے لوگ یعنی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ہوں، وہ یورپ میں رہ رہے ہیں اور یورپ ایسے قوانین وضع کرتا ہے جس سے پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی، دیگر تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو. مثلا حجاب کے حوالے سے یا دوسری تیسری تعلیمی صورتحال کے حوالے سے بہت سارے وہاں پہ مسائل، شادیوں کے حوالے سے وہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. بچیوں کی زندگی وہاں پہ یعنی اس کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. تو ایسے قوانین کے حوالے سے میرے خیال میں وہاں پہ تو وہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حکومتی سطح پہ یہ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو دیگر ممالک کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور جو ایسے قوانین ہیں اس حوالے سے بات کی جائے. جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا جو وہاں پہ ایک وہ منایا جائے گا اس دن کے حوالے سے، تو اس دن میں کیا ہونے والا ہے، وہ مسلمان کو گالی دینے اور تذلیل کرنے کے لیے 10 پوائنٹس رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح مسلمان خاتون کا حجاب نوچنے کے 25 پوائنٹس ہیں. کسی مسلمان کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے 50 پوائنٹس. تو ان کی کیا حقائق ہیں، بعض یعنی خبریں ہم تک موصول ہو گئی ہیں، تو انہی حقائق کو ہم جانیں گے. بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن دوسرے مہمان ہمارے عبدالرزاق صاحب سوشلسٹ پارٹی اسپین کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. عبدالرزاق صاحب، ہم بات کر رہے ہیں یورپ میں جو اسلامو فوبیا تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہاں یورپی مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں. عبدالرزاق صاحب، ایک بات ذرا آپ ہمیں سمجھائیں کہ یورپ میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ دن بدن ایسے یعنی مسائل درپیش ہوتے ہیں مسلمانوں کو جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، خواتین کے حجاب کے حوالے سے، دوسرے تیسرے ایسے مسائل.
ایک بات بتائیں کہ یورپ کا مسئلہ صرف مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے اسلام سے وہ بیزار ہیں، یا وہ مسلمانوں کی وہاں کارکردگی کچھ ایسی ہے جس کی بنا پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ جی عبدالرزاق صاحب، بات یہ ہے کہ یورپ میں کوئی بھی ملک ہو، اس میں جتنے بھی پاکستان میں اور جو آخری 20 سال میں واقعات ہو رہے ہیں، جب وہ تجزیہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ یورپ کا میڈیا جو ہے ان معاملات کو اچھالتا ہے، انہیں لمحہ بے لمحہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کا موڈ یا سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں یا اسلام کے خلاف، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے نفرت بھی بڑھتی ہے اور اس میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان صحیح ہیں، یا کیونکہ ہم میں ہی بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کے علاوہ جو معاملات ہیں جو یا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ مسلمان اگر ایک مکھی بھی کسی طرح سے مر جاتی ہے تو اسے اتنا زیادہ اچھالتے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا میڈیا پر لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہونے والے واقعات یا دیگر مسلمان ممالک میں ہونے والے واقعات جو ہیں میڈیا پہ اتنے اچھالے جاتے ہیں، حالانکہ وہی واقعات دوسری دنیا میں، لاطینی امریکہ میں یا کرسچن کے ممالک میں یا دوسری جگہوں پہ یا یورپ کے بہت سارے ممالک میں، بلکہ ہر ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، چاہے عورت کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو یا ظلم ہو یا زیادتی ہو یا مختلف گروپ جو ہوتے ہیں جو مختلف وارداتوں میں دہشت گردیوں میں شامل ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ انہیں مختلف گروپوں کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی مسلمان ممالک میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے مذہب پہ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا میڈیا بھی اس معاشرے کا ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ کوشش ان کی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ بدنامی کی جائے، ان کا جو یعنی مسلمان کا اگرچہ وہ چہرہ نہیں ہوتا لیکن مسلمان کا اچھا چہرہ ثابت کیا جائے اور پیش کیا جائے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے اور میڈیا اس کو کسی اور انداز سے پیش کرتا ہے؟ جی میں یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ یورپ میں کے مختلف ممالک میں ایسے ہی گروہ ہیں، گروپ ہیں یا تنظیمیں تھیں یا ہیں جو یعنی کہ مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھیں، رہی ہیں یا ہیں، تو انہیں وہ صرف اس حد تک رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر فرانس میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اگر مسلمان ہے تو اسے اس کا لنک کسی نہ کسی طریقے سے تنظیموں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اسے فوراً ان کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے۔ اچھا عبدالرزاق صاحب، جہاں بھی مقیم ہو، ہم کسی صورت میں بھی دہشت کی دنیا بھر میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، لیکن عبدالرزاق صاحب ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، سالانہ جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں یعنی جو واقعات کا جو تناسب ہوتا ہے مسلمانوں کی نسبت یعنی اس میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سال بھر مسلمان کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں صرف یورپ کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ آپ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میڈیا مہم میں یہ ہم سے آگے ہیں، اور چونکہ دنیا بھر کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ اپنی مرضی کے رزلٹ، اپنی مرضی کے معاملات چلانے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ مذہب دہشت گرد ہے، یہ مذہب انتہائی خراب ہے، یا یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، یا یہ مذہب عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، یا یہ بچوں سے مزدوری کراتے ہیں، یعنی کہ مختلف ایشو پہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ تو اس وقت جو یورپ میں اسلام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسپین میں مقیم ہیں، تو اسلام کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا اخلاق ہے، یا مسلمان وہاں پہ تبلیغ کا کام زیادہ کرتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا یورپ میں یہ رپورٹیں آ رہی ہے کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟
دیکھیں ایک طرف تو رپورٹیں آتی ہیں جو کہ ٹیبل سٹوری رپورٹیں آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے کہ ہم ٹیبل سٹوری سوشل میڈیا پہ ایسی رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ آج فلاں چیز ہو گئی ہے، آج سعودی عرب میں یہ ہو گیا، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس میں مختلف ہمارے مسلمانوں میں ہی مسلکی معاملات جیسے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ایرانی گروپ ہے اور دوسرا آپ کہتے ہیں سعودی گروپ کا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ معاملات کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. دوسرا رہ گیا میڈیا والا معاملہ کہ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا اپنا جہاں پہ اسلام امن کا مذہب گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، الحمدللہ وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ذاتی کردار بھی ہے. جب وہ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس جاب والی جگہ پہ ان کا کردار دفاع ہوتا ہے، یا جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا کردار انتہائی مثبت ہوتا ہے. اب اچھے اور برے لوگ تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اب دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کی کوشش ہاسپٹیلٹی جو مسلمانوں میں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کا انفرادی کردار جو ہے انتہائی شاندار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. چلے جی عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ جی آپ کا. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت ہی زبردست بات عبدالرزاق صاحب نے کی ہے کہ مسلمانوں کا انفرادی کردار اور کیا یعنی تاریخ کی یاد دہانی کرائی ہے. ناظرین، کردار انسان کا وہ ایک معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کر سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا تھا. اور یہ کتنی خوش آئند بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اسلام کی یعنی بڑھتی مقبولیت کی ایک سب سے بڑی وجہ، دیگر بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے، بقول عبدالرزاق صاحب کے یہ سوشلسٹ پارٹی کے رہنما ہیں، وہاں پہ اسپین بارسلونا کے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں اس پارٹی کی طرف سے، اور بہت یعنی سیاسی سماجی اور ان کی بہت گل مل کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اپنا مثبت کردار پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ان کو دیکھتی ہے. یورپ کے جو دیگر لوگ ہیں، دیگر مذاہب والے ہیں، دیگر نسلوں کے لوگ ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یار اس دین میں ایسی کیا چیز ہے کہ اس بندے کا کردار اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا شاندار ہے. تو بہت ہی زبردست اور خوش آئند بات ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو یورپ کی تہذیب، جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں نے آپ ناظرین کے سامنے رکھے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. دیکھیں ناظرین، یہ تہذیب جو یورپی تہذیب تھی اس میں کوئی اخلاقیات کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ یورپ میں لوگ زیادہ تر یعنی غیر اخلاقی رویوں عادات سے تنگ ہو کر وہ اسلام کی اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہیں. تو یہ جو تہذیب ہے یہ آپ ہی خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی. لیکن ہمیں چاہیے کہ میڈیا پہ جو سچ ہے، جو حقائق ہیں وہ دکھائیں. میڈیا کے سامنے کسی بھی یعنی جگہ کی تصویر کشی کو ہم اس کو گدلا نہ کریں. دیکھیں ہمارے پاکستانی میڈیا کا ایک المیہ ہے کہ عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو جہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا مسلمان کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اٹھا کے مسلمان کے یعنی سر ڈال دیتے ہیں، وہ الزام مسلمان پہ لگاتے ہیں، اور پھر وہی چیزیں ہمارا میڈیا اس کو نقل کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور دنیا کے سامنے رکھتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم حقیقت تک پہنچ جائیں، تحقیق کریں، کھوج لگائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پس پردہ کیا حقائق تھے، ان کی کھوج لگائیں، ان کی تحقیق کریں، بجائے اس کے کہ ہم حقائق کو سامنے لائیں، ہم سنی سنائی باتوں کو آگے بھی پھیلاتے ہیں. عرفان الحق صاحب اس وقت لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، عرفان صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. اور یہ جو
اسلاموفوبیا ہے، اس کو بھی ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ایک چیز ہے اسلاموفوبیا، ناظرین، یہ ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا میں لوگ اسلام کے شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ اسلام کا خوف مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام وہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ دہشت پھیلا رہا ہے۔ اسلام کا خوف یہ ہے کہ یورپ کے لوگ اسلام کو انتہائی طاقتور، دلکش اور اثر انگیز محسوس کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ اس اسلام کے ان محاسن سے خوف زدہ ہیں۔ خوف زدہ اس سے نہیں ہے کہ اسلام ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، خوف زدہ اس سے ہیں کہ دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر یہ تناسب مسلمانوں کا، یعنی مسلمان جس تناسب سے بڑھ رہے ہیں، جس انداز سے بڑھ رہے ہیں اور جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اگر یہی تناسب رہا تو عنقریب یورپ کیا پوری دنیا پہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کے سب یعنی کنٹرول مسلمان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ صرف اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی، یعنی وہ اسلام کی وہ طاقت۔ جی السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ عرفان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں یورپ میں جو اسلاموفوبیا میں تیزی سے یعنی وہ بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ مسلمان ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ میڈیا بشمول سوشل میڈیا کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، حقائق تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آپ وہاں پہ مقیم ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ عرفان صاحب، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ 3 اپریل 2018 کو یورپ کی بعض کنٹریز میں پنش اے مسلم ڈے اس کو منایا جائے گا، اور جس میں وہ مختلف ایک ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کے ساتھ اگر بدتمیزی کی جائے، گالی دی جائے تو اتنے پوائنٹس۔ یہ شاید یہ خبر آپ کی نظر سے گزرے ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل، یہ حقیقت میں مبنی خبر ہے۔ یہ پمفلٹ جو ہے مختلف ایون عام لوگوں کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ جو ہے یہاں کے مسلمان ممبران پارلیمنٹ، ان کو بھی یہ جو ہے وہ خاص کیے گئے ہیں۔ ساتھ کچھ مشکوک مادہ بھی تھا اور ایک ساتھ ایک لیٹر تھا، یعنی کہ وہ ایک علامتی طور پہ جو چیز ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے، جو مادہ بھیجا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ تو ہمارے نشانے پہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل یہ حقیقت ہے اور یہ گردش کر رہی ہیں۔ اسپیشلی یو کے میں ہم نے دیکھا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تقریباً 4 ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ان کو بھی اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، جن میں روپا حق ہے ایلنگ براڈ وے سے، اسی طرح افضل خان ہے، یاسین ہے، تو ماپارا ہے یہ بیٹسمین گرین سے۔ تو یہ 4 مسلمان ممبران پارلیمنٹ تو وہ ہیں جن کا میڈیا میں آ گیا کہ ان کو لیٹر بھی ملے ہیں جی، اور ساتھ مخصوص مادہ بھی بھیجا گیا ہے، تھریڈ دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز تو یہاں پہ کافی الارمنگ ہے۔ تو یہ جو لیٹر ہے عرفان صاحب، یہ کس کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے؟ سنا ہے کہ یہ بہت سارے یعنی جو مسلمان ہیں ان کو موصول ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ابھی فرمایا، تو یہ کس کی طرف سے یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں پتہ نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس جو ہے اس معاملے کو بڑی بریک سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک پولیس کی طرف سے باقاعدہ تو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کی طرف سے لکھا گیا ہے، لیکن یہ لیٹر جو ہے وہ آ رہے ہیں عام لوگوں کو شاید اتنا نہیں، لیکن جو اسپیشل لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، اس کے علاوہ کمیونٹیز کے رہنما ہیں، ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک دم سے چیز جو ہوتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، لیکن پن پوائنٹ کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا جو ہے وہ مین شخصیات کو ہے، جس میں کل خبر یہ تھی کہ صادق خان کو بھی شاید ایسا لیٹر ملا ہے۔ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو عوام میں ایک خوف و خراش لازمی پھیل جاتا ہے۔
عوام میں بالکل خوف ہے، ہراس ہے، میسجنگ واٹس ایپ میسجنگ گردش کر رہے ہیں کہ 3 اپریل کو باہر نہ نکلیں، احتیاط کریں، یہ اس طرح حوالے سے کافی چیزیں جو ہے وہ عوام میں پائی جاتی ہیں، تو ایک صورتحال جو ہے وہ پریشانی کی صورتحال ہے۔ اچھا، تو آج ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اس کے خلاف لو ان اسلام یا لو ان مسلم اس طرح کا ایک دن، اسی دن وہ اس دن کے نام سے یعنی اس نام سے وہ ایک دن منائیں گے، اس کی کیا وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ میں نے کہا آج ایک خبر ہمیں موصول ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی ایک یہی 3 اپریل 2018 کو پنش اے مسلم ڈے کے مقابلے میں لو اے مسلم یا لو ان اسلام اس طرح کا کوئی نام رکھ کے یہ دن منائیں گے۔ دیکھیے یہ چیزیں تو اچھی ہیں، لیکن ان چیزوں کے علاوہ یہ رسپانسبلٹی تو بنتی ہے۔ دیکھیں مسلمان جو یہاں پہ آباد ہیں، چاہے وہ امیگرینٹس ہیں، چاہے یہاں کے لوکل یو کے ہیں، گورنمنٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، گورنمنٹ کوشش کرتی ہے امن و امان قائم رہے، ٹھیک ہے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلمان لیڈرز کو، علماء کو، مساجد کو، ٹھیک ہے سال میں ایک دفعہ مساجد کھول دینا فعال، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس حوالے سے کافی چیزیں کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اچھا ہے اگر وہ ڈے منائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلام کا جو میسج ہے اس کو بیٹر طریقے سے، ایکچولی ہماری پرابلم یہ ہے یہاں پہ، میں بڑی اوپن بات کروں گا کہ ہمارے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انٹیگریٹ نہیں کرتے۔ ہمارے جتنے بھی ہم کسی بھی مذہبی لیڈرز کو، مذہبی سوائے چند کے باقی مساجد میں اور مدرسوں میں وہ قید ہو کے رہ گئی، ان کو چاہیے کہ انٹیگریٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے بھائی، یہ اسلام ہے، اسلام جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کشمیر میں پاکستان بنے گا، وہ شاید اس طرح کی کوئی ویڈیو تھی، تو اس طرح کی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کس طرح چیزیں جاتی ہیں جب انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی بڑی پرابلم ہے، اور میں بڑے اس میں بالکل صاف ہوں کہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو الزامات اور جو بے بنیاد باتیں اسلام کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں ان کی تردید کی جائے، اور اس تردید کی جو تردید اس طریقے سے کی جائے کہ ان کو میسج، یعنی ان کو سمجھا دیا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ جی بالکل، اور وہ اس طرح ہوگا سر کہ جب ہم لوگ ان لوگوں میں بیٹھیں گے، جی اگر ہم ان کو ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کو بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ چیزیں نہیں ڈسکس کریں گے، تو مساجد میں بیٹھ کے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے، اس طرح چیزیں تو نہیں ختم ہوں گی نا۔ چیزیں تو یہ ہوگی کہ آپ پریکٹیکل آپ امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ نے کسی کو مارنا تو ہے نہیں ہے، آپ نے اپنا پیغام دینا ہے، آپ نے میسج دینا ہے، آپ نے چیز دکھانی ہے، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کے ایک ملک میں رہ رہی ہیں جہاں پہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے، دوسرے کی کمیونٹی کی ہے، اور یو کے تو ایسا ملک ہے جہاں پہ ڈائیورس کمیونٹی ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ رہنے سے یہ میں بہت بتا دوں، عام جو لوگ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی لیک سلیک، ان کے آنا جانا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کچھ لیول پہ ایک ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ ہماری انٹیگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ یہ مسائل جو ہے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلے جی عرفان صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کا کردار ہے، اسے دیکھ کے لوگ دڑا دڑ اسلام کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو عرفان صاحب نے کہا کہ ہمیں اسلام کے حوالے سے جو غلط تصویر کشی کی جاتی ہے، جو ایک غلط تصویر اسلام کی پیش کی جاتی ہے کسی بھی فورم پہ، میڈیا کے کسی بھی فورم پہ، سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیا فورم پہ، تو اس غلط تصویر کشی کی تردید اور اسلام کے جو خوبصورت اور یعنی امن سے بھرپور جو تعلیمات ہیں ان کو پیش کیا جائے، یہ اس کی بہت بڑی ضرورت وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے یہ کام ہمارے جو مذہبی لیڈرشپ ہے
یا جو ہمارے دیگر جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے مسائل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بڑھ کر، خاص کر ایسے ممالک میں جہاں پہ ضرورت ہو۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اپنے دیگر مہمانان کے حوالے سے اس 3 اپریل 2018 کو جو دن منایا جائے گا اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ اس دن میں کیا ہوگا، اور کیا وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان میں جو تشویش بڑھ رہی ہے ان کے لیے حکومتی جانب سے کوئی حفاظتی اقدامات کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ ساری تفصیلات ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں اسلاموفوبیا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ جو اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، پورے یورپ میں نہیں لیکن یورپ کی بعض کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ یعنی یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، فضل ہادی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی حقائق، یہ سب جو ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ان سب کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ حسن صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ یورپ میں اسلاموفوبیا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو اصطلاح ہے اسلاموفوبیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصطلاح کس کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا یعنی اگر آپ مفہوم ہمیں بتا دیں، وہاں پہ جو عرف عام میں اس کا مفہوم ہے وہ اگر ہمیں بتا دیں تو پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اصل میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلاموفوبیا کا باقی جو اس طرح کے اصلاحات ہوتے ہیں وہ تو باقی اصلاحات ہوتے ہیں، اور ہر ڈکشنری اس کا الگ الگ جو ہے معنی اور ڈیفینیشن جو ہے کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو عام میں اسلاموفوبیا جو انٹلیکچوئل اور جو مطلب ریلیجیس پرسپیکٹو میں یا عام طبقہ جس کو سمجھ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام سے ایک خوف، اسلام کو بدنام کرنے کا جو ہے نا ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو کہے کہ دیکھیں یورپ میں مسلمان آ گئے ہیں، آپ سے جگہ چینی جا رہی ہے، آپ کے اقدار کو، یعنی ان جو یورپی اقدار ہے، تہذیب ہے، اس کو جو ہے آپ سے چینے جانے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے، اور پورے معاشرے میں خوف کا فضا پیدا کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے اگر انٹلیکچوئل ٹائپ لوگوں سے بات ہو جائے، اس میں بھی دونوں سائڈ کے ہیں، کچھ ہمارے حق میں بھی ہے اور کچھ ہمارے حق میں بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے حق میں ہے ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسلاموفوبیا کے اصطلاح سے اختلاف ہی کرتے ہیں، وہ اتفاق ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس معاشرے کا کچھ لوگوں کا جو ہے نا ایک اختراع ہے، اور انہوں نے شروع کر دیا ہے عام معاشرے میں، اور میڈیا اصل میں اس میں ایک بات بھول گیا عقل میں، یہ اصطلاح کے لحاظ سے میڈیا نے اس طرح پروپیگیٹ کیا ہے کہ لوگوں میں ایک خوف ہے۔ معمولی ایک حرکت ہو جائے مسلمانوں کے حوالے سے تو پورا میڈیا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں ہر نظر پہ۔ فضل ہادی صاحب، یہ سچویشن یہ جو حالت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے یا جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اصل میں فی الحال تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا بھی جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وجہ بھی ہمارے خود اپنے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں خوبیاں بھی ہے اور خامیاں بھی ہے، ہر معاشروں میں بالکل ایسی ہے، اچھے اور لیکن اس معاشرے میں بالفرض میں آپ کو ناروے کی مثال دیتا ہوں۔ کوئی 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے ایک خاتون تھی جو شراب کے نشے میں تھی، اور اس نے ایک مسلمان خاتون کو جو ہے تپڑ مارا تھا، جو خاتون نقاب میں تھی، پردے میں تھی۔ تو اس خاتون کو پکڑنے والی مسلمان نہیں تھے، بلکہ اس خاتون کو پکڑنے والے نارویجن غیر مسلم تھے، جنہوں اس کو پکڑا اور کہا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ وہ تو شراب کے نشے میں تھی، جو بھی تھا، وہ 12 بوتل اس کے پاس تھا شراب والا، اور یہ ہفتے کا دن تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو اس معاشرے میں یہ بھی خوبی ہے، اور دوسرا ہے کہ اس معاشرے میں حساسیت اتنی زیادہ ہے، جس طرح مسلمانوں کے بارے میں یہ حساس ہے کہ یار یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، یہ ہے، یا مطلب، اور اس میں بھی ہمارے پاکستان اور نائجیریا، الجزائر اور جو داعش وغیرہ سب کچھ ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، وہ سمجھ رہے کہ سارے اس لیول کے لوگ ہوں گے، شاید میڈیا نے اس طرح اچالا ہوا ہے جس طرح۔ لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے ہاں رہ رہے ہیں اور یہ
تو اگر ان کے خلاف کوئی منفی چیز جو ہے آگے بڑھ رہی ہے یہ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یہ معاشرہ خود جو ہے اس کو سٹاپ کرے گا. ابھی آپ جو موضوع ہے انگلینڈ کا جو معاملہ ہے لندن کا, اب وہاں کے خود جو ہے نا گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ اس پر سیریس انداز سے ایکشن لے کر اور انہوں نے تفتیش شروع کر دی ہے. وہاں منارٹیز کے جتنے بھی وزیر ہے یا ممبرز ہے جو مسلمان ہے یا انڈین ہے انہوں نے بھی اس کو جو ہے اچھی طرح اس کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا, لیکن حکومت نے اس کو جو ہے اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو ان کو یہ خوف ہے کہ بے شک مسلمان ہے, ان کے بارے میں ہمارے لوگوں مختلف نظریات ہو سکتی ہے اور مثبت بھی اور نگیٹو بھی, لیکن اس طرح کوئی بھی اقدام اس پورے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. وہ اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں, ان کو جو مجرمان ہے اور اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ ضرور کریں گے. ٹھیک. اچھا فضل ہادی صاحب, یہ جو 3 اپریل والا جو معاملہ ہے, جو 3 اپریل کو دن منایا جائے گا پنش اے مسلم ڈے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہاں پہ عرفان الحق صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ خوف و ہراس کی ایک فضا ہے, اور یہ جو خط موصول ہو رہے ہیں یہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہیں, جو مسلمانوں کے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے, ان کو بھی یہ خط موصول ہو گئے ہیں, اور بڑے جو سرکردہ لوگ ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہے یا سیاسی, ان تک بھی یہ خط موصول ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو خط موصول ہو رہے ہیں جس میں یعنی یہ جو ڈیٹیل دی ہے کہ مسلمان کو گالی دینے اور تذلیل کرنے پر 10 پوائنٹس ملیں گے, اور یہ ساری ڈیٹیل اوپر سے نیچے تک 2500 پوائنٹس کی ہے, تو اس کی سرپرستی وہاں کی حکومت کر رہی ہے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو پھر یہ کون لوگ ہیں, اور حکومت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یورپین معاشرہ میں جو یہاں ہم نے دیکھا ہے, اور ایز اے ریلیجیس لیڈر میں ان لوگوں کو تقریباً 5 سال سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں, ان لوگوں میں ایک خوب یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یعنی ایک تو چلو وہ جو عراق والے معاملات ہے یا وہ چیزیں ہیں وہ تو بڑے سخت ہے, کیا اس میں بھی اندر کی چیزیں جو ہے الگ ہے, لیکن کوئی معاملہ ہو اس صاحب بتا دیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور ہم اس معاملے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں آپ کی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. میں ناروے کی مثال دوں گا. ناروے میں معاملہ آ گیا تھا 3 سال پہلے کہ مسجد کو خطرہ ہے داعش کی طرف سے, سورین کی طرف سے ایک افواہ آئی تھی کہ مسجد کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے عید کے موقع پر. تو نارویجن پولیس وہ ہمارے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, ہم جو ہے اس پر جو ہے تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ دھمکی آئی ہے اور یہ تھریٹ ہے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ مسلمانوں کو بھی انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو راستے میں کھڑا کر کے ان سے نیشنلٹی اور وغیرہ چیزیں پوچھی تھی, اور دیگر لوگوں سے بھی ہم نے کوآپریٹ کیا, اور الحمدللہ وہ عید جو ہے وہ اچھی طرح وہ نماز جو ہے ہوگی. اب یہ معاملہ ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ لیول کا جو ہے نا عنصر شامل نہیں ہے, اور کچھ شرپسند لوگ جس طرح میں نے بتایا, جس طرح جرمنی میں ایک پارٹی ہے جنہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف مہم شروع کر دی ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی سیاست بھی کر رہی ہے, اسی پارٹی کی طرف مختلف جگہوں پر یہ ہو سکتا ہے. جس طرح ہنگری میں ہے ایک رائسسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, تو انگلینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور انگلینڈ کا جو معاملہ ہے بریگزٹ کے بعد, وہ تو اپنی یورپ کے لیے بھی دل کو جو ہے چھوٹا کر چکے ہیں. تو وہ مسلمان کیا ہے, جن کی پہچان, جن کی شناخت, جن کے رنگ اور نسل وہ مختلف ہے. تو وہاں یہ بات جو ہے نا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہاں مسلمانوں میں خوف ہو سکتا ہے, مجھے بھی خوف جب مجھے یہ پتہ چلا, مجھے پاکستان سے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا, تو مجھے بھی خوف ہوا کہ یار میں اگر اکیلا جاؤں تو کوئی مسئلہ, لیکن میری مسز میرے ساتھ ہو یا میری مسز جا رہی ہو, اس کا نقاب اڑتی ہے اور اس کو کوئی ہو جائے تو کیا ہوگا. ہاں یہ بھی ہے کہ یہاں پروٹیکشن والے ہم سے پہلے یہ لوگ ہوں گے, ہاں, لیکن پھر بھی ایک بات تو سامنے آئے گی. تو ایک خوف تو ہو سکتا ہے, اور انگلینڈ میں یہ زیادہ خوف ہوگا چونکہ کچھ عرصہ پہلے لوگوں پر جو تیزاب اور ایسڈ جو ہے نا وہ پھینکے گئے تھے. تو یہ بھی, لیکن ابھی اچھا ہوا کہ پہلے سے پتہ چلا. گورنمنٹ, پولیس اور مختلف ادارے جو ہے اس کو ابھی دیکھ رہے ہوگا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اکا دکا اگر واقعات بھی ہو جائے, لیکن امکان یہی ہے کہ گورنمنٹ اس کو اچھی طرح ہینڈل کرے گی. لیکن ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا, اس طرح کی جو چیزیں آتی ہے نا, یہ انڈیویجولی یہ فضل ہادی کا کام بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے تیسرے بندے کا کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں
ہمارے خلاف جو نفرت رکھنے والے لوگ ہیں نا جی ان کے لیے ضرور جو ہے نا وہ تحرک کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے لوگ وہ آہستہ کیسے؟ آہستہ پھر جی پروان چڑھ جاتے ہیں اور مستقبل میں ایسے لوگ پھر زیادہ جو ہے نا اچھے انداز سے منظم انداز سے جو ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے. تو یہ ابھی اگر نہیں ہو سکا تو امکان ہے 1 سال 2 سال 3 سال بعد جو ہے نا بہت منظم انداز سے اس طرح کے واقعات جو ہے نا پھر رونما ہو سکتے ہیں. تو مسلمان جو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے کیا یعنی انہوں نے احتیاطی تدابیر اپنائی ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اس کے مد مقابل کچھ اور ڈیٹیل دی ہیں کہ جو مسلمان کسی کو پھول دے گا تو اس کو اتنے پوائنٹس ملیں گے، جو کسی کو مسکرائے گا. تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے تو آپ شیئر. جی وہ میں نے وہ تصویر مجھے آئی تھی، میں نے آپ کے ٹیم کے ایک ساتھی کو وہ تصویر بھیجی. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوائنٹس کا مطلب کیا ہے. یہ پوائنٹس کیا کوئی لاٹری ہے، کوئی چیز ہے؟ پوائنٹس بالکل یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. ہاں یعنی اگر انہوں نے نیگیٹو پرسپیکٹو میں کی ہے کہ مسلمان کو پنش کرے، سزا دے تو پوائنٹ ملے گا. تو اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کیا ان کو ویزا دینا ہے؟ کیا آپ نے اس کو ٹکٹ دینی ہے؟ کیا آپ نے اس کو پیسے نقد پیسے دینے ہیں؟ کیوں؟ اور اگر مسلمانوں نے اس کے جواب میں کیا تو مسلمانوں کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے پوائنٹ دیے؟ تو سب سے پہلے کہ پوائنٹس پر یقین ہی نہ کرے. یا پوائنٹ 50 پوائنٹ ہے، 200 پوائنٹ ہے. اس میں آخری جو 2500 والا ہے مکہ پر بم گرانا، یار یہ تو عقل بھی جو ہے نا تسلیم نہیں کرتی. جی اس مقام تک ہم پہنچ جائے اور یا امریکہ یا دوسرے اس مقام تک چاہے وہ دھمکی بھی دے رہے لیکن اس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا فی الحال. ہاں قیامت سے جو قیامت کی جو علامات ہے اور قیامت سے پہلے جو کعبہ کا معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے. تو یہ پوائنٹس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں نظاری طور پر. باقی ناوے میں تو فی الحال اس طرح کی بات نہیں آئی ہے. دوستوں سے بھی میں نے شیئر کی تھی یا ہمارے گروپ سے مختلف انتظامیہ کے مختلف ساتھیوں کی، تو اس طرح کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. انگلینڈ میں ایک کیس جو ہے نا یہ شیئر ہوئی ہے اور ان لوگوں تک پہنچے ہے. وہاں خوف جو ہے ظاہر بات ہے کیونکہ یہ مینارٹی ہے. آپ پاکستان میں اگر مینارٹیز کو دیکھیں، ہندو ہے وہاں، مثال عیسائی ہے، دوسرے ہے، اور وہاں کوئی معاملہ آ جائے تو وہ لوگ دب جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی مسلمان مینارٹی، بے شک یہاں قانون ہے، یہاں قانون کے پاسداری ہے، یہاں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہے. یہاں میرا حق اور یہاں کا بادشاہ کا حق بالکل برابر ہے. قانونی، میڈیکل، تعلیم، یہ ساری چیزیں برابر ہے. لیکن پھر بھی بحیثیت ایک مینارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں کون میرا مجھے دھکا دے گا، کون مجھے جو ہے چاقو سے مارے گا، کون مجھے تھپڑ مارے گا. تو یہ خوف جو ہے نا بہرحال ہوتا موجود ہے. چلیں جی، بہت شکریہ فضل ہادی حسن صاحب، سلامت رہیں. آپ نے ساری ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا اور بڑی یعنی زبردست طریقے سے آپ نے تفصیل بتائی کہ وہاں پہ یہ کیا پوزیشن ہے اور کیا نہیں ہے. جی ناظرین، یہ ہر ایک معاشرے کا ایک خاصہ ہے کہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ ہم اپنا ملک پاکستان کو لیں تو اس میں دیکھیں 1000 خوبیاں ہوتی ہے، 100 خامیاں ہوتی ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو چیز کو الٹا کیا جاتا ہے اور جو منفی چیز ہے اس کو اوپر لایا جاتا ہے، مثبت نیچے رہتی ہے. لیکن یورپ میں اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں پہ دیکھیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی اچھائیاں وہاں پہ لاکھوں اچھائیاں ہیں. دیکھیں مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، مسلمان امن کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی یہ چیزیں نہیں آئیں گی. بس آئے گی تو کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا الزام مسلمان کے اوپر لگایا جائے گا. اور یہ سازشی عناصر ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جو مسلمان کو بدنام کرتے ہیں. اور پھر میڈیا اس سے جو باقی ماندہ جو بھی بچتا ہے تو وہ کام میڈیا پورا کر دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بقیہ ذمہ داری میڈیا پوری کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے جتنے بھی مہمانان گرام یہ آئے ان سے ہم نے یہ ڈیٹیل جاننے کی کوشش کی اور ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں پہ جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے یہ سراسر میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہوا تو اس میں مسلمان تھا. یہ سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہم خاموش ہیں، ہم اپنی اچھائیاں پیش کرنے سے قاصر ہیں تو وہ لوگ ہمارے اوپر غالب ہو گئے اور ہماری جو ایک چھوٹی سی غلطی کو لے کے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ پورے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے.
اور دوسری یہ جو دن کے حوالے سے شاید آپ ناظرین نے اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے آپ کو معلومات ہو، لیکن میں مختصراً یہاں پہ یہ ذکر کروں گا کہ 3 اپریل کو 2018 یہ چند دن بعد یورپ کی بعض کنٹریز میں پنش اے مسلم ڈے کے حوالے سے ایک دن منایا جائے گا، اور جس طرح فضل ہادی حسن صاحب نے کہا کہ اور عرفان صاحب نے کہا کہ تحفظات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، لوگوں کے اندر خوف بھی ہے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی یعنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہوں اور کوئی آ کے اس کا حجاب نوچ لے یا اس کے یعنی بدتمیزی سے پیش آئے۔ اگرچہ بعد میں قانونی کارروائی ہوگی، وہ قانونی کارروائی سب کے لیے یکساں ہے، لیکن اگر وہی یکساں قانون پہلے حرکت میں آ جائے اور ایسے عناصر کو روک لے تو کم از کم کسی کی بے عزتی اور کسی کی حد کی عزت سے لوگ باز رہیں گے۔ اس میں جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان کو جو شخص گالی دے، اسے ذلیل کرے تو اس کے لیے 10 پوائنٹس ہیں۔ مسلمان خاتون کا حجاب نوچنے کے 25 پوائنٹس ہیں۔ کسی مسلمان کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے 50 پوائنٹس ہیں۔ مسلمان کو زد و کوب کر کے مار پیٹ کرنے والے کے 100 پوائنٹس ہیں، اور بجلی کا کرنٹ لگانے، جلد نوچنے یا کھال اتار کر قتلنے پر 250 پوائنٹس ہیں۔ کسی مسلمان کو چاقو، خنجر یا گولی مار کر قتل کرنے کے 500 پوائنٹس ہیں، اور کسی مسجد کو جلانے یا بم دھماکے سے اڑانے کے 1000 پوائنٹس ہیں، اور خانہ کعبہ کی بدترین توہین یا اس پر بم گرانے کے 2500 پوائنٹس ہیں۔ یہ ہے اس سیکولر یورپ کا چہرہ۔ لیکن تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ لوگ سرچ کریں گے، لوگوں کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ یار آخر یہ اسلام اور مسلمان کیوں نشانے پہ ہیں۔ وہ ہمارا دین پڑھیں گے، اور جب ہمارا دین پڑھیں گے تو یہ بات تو کنفرم ہے اور یقینی ہے کہ جو شخص بھی اس دین کو پڑھے گا تو وہ اس کا دل دادہ ہوگا، اس کا گرویدہ ہوگا، اس کا عاشق ہوگا، اور اس کو تسلیم کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا 3 اپریل کو، اور امید ہے کہ وہاں پہ مسلمان اپنی حفاظت کریں گے، اور امید یہ بھی ہے کہ وہاں کی حکومت اس پہ نوٹس لے اور جو بھی عناصر ہیں ان کو بروقت روکے، تاکہ کسی کی عزت محفوظ رہے، کسی کی جان محفوظ رہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔